آج ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا ختم نبوت کے حوالے سے ہی تعلق خاص جو ہے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام سے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ جب ختم نبوت کی بات اس دور میں آئے تو بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہ بڑی اہمیت کا اور بڑی ایک شان و شوکت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن صاحب نے دعوی نبوت کیا ہے انہوں نے اپنی ان قسم کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کا ذکر اور ان کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، کبھی کہا میں مسیح موعود ہوں، اور پھر یہاں تک کہا کہ عیسیٰ ہی میں ہوں اور آنے والا بھی میں ہوں، میں آگے ہوں اور میں ہی عیسیٰ۔ اور اس کے بعد پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو آخری نبی آنا ہے وہ بھی میں ہوں۔ اس قسم کے معاملات میں یہ اتنی صرف گزارش کروں گا کہ ہم نعرہ بھی مارتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لیکن مکمل طریقے سے اس کا سارا بیک گراؤنڈ اور اس کو ہر طرح سے پرکھنا اور سمجھنا اگر مجھ سے پوچھو تو اس دور میں بلکہ ہر دور میں ہر بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ جو دور جا رہا ہے اس دور کے اندر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اور میٹرک ایسے اور بی اے کے اسٹوڈنٹ وغیرہ جو ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، تو ڈیفینیٹلی جن مذاہب کے پاس یا جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے آپ کو مزید بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی جناب مذہب کی اشاعت کے لیے اخراجات بھی کرتے ہیں۔ ان کا کام پھر سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہو، یہ بڑی توجہ کرنا۔ اس لیے ہمیں اگرچہ ہر چیز میڈیا سے بھی ملتی ہے مگر سچ یہ ہے کہ مکمل تحقیق اور مکمل رہنمائی جو ہے وہ جب تک قرآن کو نہ سمجھا جائے وہ مشکل ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے دلیل جو ہے مستند دلیل جو ہے وہ قرآن ہے، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کے اندر کروڑوں دلائل ہیں۔ میں نے پچھلے اپنے جو میرے بیانات ہیں یہاں پہ تو میں نے ان میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن سارا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن سارا ختم نبوت کی دلیل ہے اور یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت سارے مذاہب کو پڑھا، ہم نے بہت سارے عقائد و نظریات کو پڑھا، ہم نے بہت سارے غلط عقیدے والے لوگوں کو پرکھا۔ سامعین عزیز وقار یاد رہے، سمجھ یوں آتا ہے کہ عقیدہ وہی سچا ہے کہ جو ابوبکر صدیق کا تھا۔ میں انتہائی توجہ چاہوں گا، آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں، اگرچہ آج موضوع یہ نہیں ہے لیکن اس بات کی گہرائی میں جانا پڑے گا کہ اس بندہ عاجز نے اس معاملے کو جب چھیڑا ہے اور اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے میرے سامنے نزی وقار، تو یاد رکھ لو یہ بات، میں نے سر فہرست نبوت اور رسالت کے بعد ابوبکر صدیق
کا نام کیوں نہیں تھا؟ بڑی سوچ والی بات ہے اور غور طلب بات ہے. خیر آج کا یہ موضوع نہیں ہے. ان صاحب نے یہ 3 دعوے کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بڑا کچھ اور بھی کہا، لیکن یاد رکھ لو میں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ایک دلیل کیا؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور یہ وہ مالک و خالق ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے. اگر وہ آدم صفی اللہ کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، ماں باپ دونوں کے بغیر ان کو مٹی سے تیار کرا کے، اور یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ان کو اپنا امر عطا فرما سکتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عیسائی آئے، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے لوگ عیسائیوں کے آئے، اور مختصر کرتے ہوئے عرض کریں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا؟ پوچھ کسے رہے؟ محمد رسول اللہ. ذرا پھر آپ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں. انہوں نے جب سنا کہ محمد رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. اور خیر بات لمبی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور بندے بھی ہیں. لہذا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اللہ محبوب رکھتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے، اور پھر معبود ہونے کے ناطے جناب علی اپنے آپ کو معبود رکھتا ہے. بڑی توجہ طلب. ان عیسائیوں کا عقیدہ آپ پہلے سن چکے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور پتہ نہیں پھر ساتھ اور کیا کچھ لگاتے ہیں، اور سیدہ مریم کے بارے میں جو غلیظ عقیدہ یہ رکھتے ہیں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مفسرین اور محققین نے اس بات کی باقاعدہ تحقیق کی، اور الخم سے والناس تک پورے کا پورا قرآن جو ہے اس کو تراجم و مفاہیموں اور تفسیر کو اور دیگر اس کے جتنے علوم ریلیٹڈ قرآن ہے ان کے ساتھ اکٹھا کیا، اور لغت میں گئے، معانی میں گئے، معارف کو پرکھا، علوم کے ساتھ بات کی، معرفت میں ڈوبے، اور محمد رسول اللہ کی شان و شوکت کو سمجھا. اخیر یہ انہوں نے تحقیق کر کے ریزلٹ دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر 32 مقامات پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اور کہا ابن مریم. جو ہے کہ نہیں، کیا کہا؟ ابن مریم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام نے یہ بات سمجھ لی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ہاں اس سونے کی آن یہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عیسیٰ آ گئے، مختصر کرتا ہوں. عیسیٰ آئے، خیر کس طرح آئے یہ ٹاپک اور ہے، وہ انشاءاللہ میں نے میلاد کے موقع بھی بیان کیا ہے. جب انہوں نے بڑی سجدت سے بیٹھ کے شیر خواری کے عالم میں کہا تھا قال انی عبداللہ. اچھا ایک اور بات قال انی عبداللہ، سبحان اللہ، قال انی سبحان اللہ. اور اسی وقت ہی آتے ہوئے دوسرے تیسرے دن ہی اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک تو اللہ پہلے سے جانتا ہے، پھر اللہ کی عطا سے نبی بھی جانتا ہے. اللہ کی عطا سے نبی اس لیے جانتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کا بچہ ہے یا 2 دن کا بچہ ہے یا جتنے بھی دنوں کا بچہ ہے، اور ٹیک لگا کے کہا ہے انی عبداللہ کہہ رہا ہے، اور جناب علی اپنا عبد خاص ہونے کا اور کتاب اور حکمت
ہے 30 سال کی عمر میں اعلان ہو گیا. مختصر کرتا ہوں. اعلان کے بعد پھر چند لوگ جب آپ کے قریب ہوئے، زیادہ نے لکھا ہے 12 تھے. کتنے تھے؟ 12 تھے. اور عرصہ گزرا ہے 3 سال کا. کتنا عرصہ؟ 3 سال کا عرصہ گزرا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی جدھر جاتا تھا تو ادھر ہی کبھی اندھے ٹھیک ہو رہے ہیں. بھوک میں اور سانس میں اتنا اثر تھا جناب علی. کوئی لنگڑا آ رہا ہے، لولا آ رہا ہے، کوئی جیسا بھی آ رہا ہے، اللہ کی عطا سے وہ اس کو ٹھیک کرتے جاتے جا رہے ہیں. لیکن آگے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو تھوڑی سی ایسے کی بات کرے نا تو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر کے جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا. بڑا پوائنٹ ہے یہاں پہ. اور جو میں مضمون شروع کر رہا ہوں قرآن پڑھ کے ابھی، اس سے پہلے یہ بات جان جائیں جناب علی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب علی جب یہودیوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑا نظام ہے یہاں پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دب نہ جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بادشاہت جاتی نہ رہے. چلو ایسا کرو، اس بندے کو ختم کر دو، قتل کر دو، شہید کر دو. نہ رہے بان، نہ رہے بانسی، اور بس جا رہے ہیں، برات سے گزر رہے ہیں، شہر سے گزر رہے ہیں. بعض بندوں نے تھوڑی سی جناب علی ہوٹنگ کی، یا تھوڑی سی جناب علی وہ ہوتا ہے نا شرارت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جب اپنی زبان ہلائی سب وہیں پہ سور بن گئے، بدل گئے، ان کی شکلیں بدل، سور بن گئے. اچھا جب سور بن گئے پھر جو اس وقت کا جو یہودی تھا نا بڑا ان کا بادشاہ ہے، اس نے کہا یار ایسا کرو ان کو ختم کرو. خیر قتل کا سسٹم بن گیا. آرام کر رہے ہیں رات کو. خیر اللہ کے نبی آرام تو نہیں کرتے، اور پھر محسوس بھی کر لیا. کیا محسوس کیا؟ لما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. اگلی آیت میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن بڑا پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پر بھی. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، انہوں نے محسوس کر لیا. دیکھیں جی آپ مسجد میں آتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ پیاز کھا کے نہ آیا کرو، کہ نمازیوں کو محسوس ہوتا ہے. وہ تھوم اور لہسن کھا کے نہ آیا کرو، نمازیوں کو محسوس ہوتا ہے. ارے مولی کھا کے نہ آیا کرو، نمازیوں کو محسوس ہوتا ہے. ارے شدت قسم کی، ارے جس کے اندر جناب میری تھوڑی نزلہ زکام کی شکایت ہونے والی ہو، وہ خوشبو لگا کے نہ آیا کرو، نمازیوں کو محسوس ہوتا ہے. پتہ یہ چلا آج کی مسجد کا نمازی جو مصطفیٰ کا امتی ہے، یہ اگر یہ ساری حصیں اور خوشبوئیں اور بدبوئیں محسوس کر لے، اللہ کے نبی کی شان یہ ہے وہ ان کا ارادہ قتل اور ان کا کفر بھی محسوس کر رہے تھے. منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہنے لگے جناب علی کہ ہاں کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ کون ہے؟ حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہنے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ. پتہ یہ چلا کہ میری مدد اللہ واسطے. یہاں پہ تو نبی مدد مانگ رہا ہے، تو ہم اگر کہتے یا رسول اللہ مدد تو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ یہ ڈائریکٹ نص ہے، ڈائریکٹ ترجمہ کر رہا ہوں، کسی اور علم کی طرف بھی نہیں جا رہا، لغت میں نہیں جا رہا، ارے کسی اور طرف نہیں جا رہا، کوئی اور حوالہ نہیں، ڈائریکٹ نہیں قرآن. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. اچھا جی یہ مدد ویسے سوال ہے، مفسرین نے تو بڑا کچھ فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا ہے حضرت عیسیٰ نے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ کرنے والے کیا ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میں ابھی اوپر جانے والا ہوں. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ.
یہاں سے عقیدہ بھی مل رہا ہے اور شان عیسیٰ بھی مل رہی ہے. میں انتہائی توجہ, ان کو پتا بھی تھا اور وہ جانتے بھی تھے کہ حضرت عیسیٰ یہ جانتے تھے کہ میں اوپر بھی جاؤں گا اور یہ مجھے بچایا بھی جائے گا, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ آئے گا. پتہ یہ چلا کہ جب مشکل وقت آئے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ چوری کھانے والے مجنو کے لے تے پھول دینے والے مجنو کے لے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو یا رسول اللہ مدد تم کہتے ہو یہ انبیاء بھی کہا کرتے تھے. یا رسول اللہ مدد کہنا کوئی شرک یا ایسی بات نہیں, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے میری مدد کرے گا. قال الخواریون نحن انصار اللہ, قال الخواریون نحن انصار اللہ. انہوں نے کہا ہم کریں گے, چاہے 12 تھے یا 27 تھے یا 30 تھے, لیکن زیادہ مستند ہے 12 تھے. توجہ چاہوں گا میرے سامعین عزیز وقار, انتہائی توجہ طرف بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے مدد اللہ کے لیے, اور پھر انہوں نے کیا کیا, ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اب یہ جو اس وقت کے ان کے حواری تھے, یوں کہیں گے جو چاہنے والے تھے, تھے 12. بڑی توجہ طلب بات, اچانک چلو یہ پوائنٹ ذہن میں آیا. تھے کتنے, یا 27 یا 30. میں توجہ چاہوں گا میرے دوست اور بزرگوں, یا 12 یا 27 یا 30 تھے, جتنے بھی تھے, بندے تھوڑے سے تھے. 30 سال کی عمر میں ایج کے اندر آپ کا اعلان ہوتا ہے اور 33 سال کی عمر میں اب آپ اوپر جا رہے ہیں. لیکن انتہائی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ 3 سالوں میں ٹوٹل 12 ہی تھے. جو ہے کہ نہیں, 3 سالوں میں ٹوٹل 12 ہی تھے. دیکھنا کی بات ہے نا. چلو 30 مان لیتے ہیں, روایات ہے نا, میں نے 27 والی بھی پڑھی ہے, 30 والی بھی پڑھی ہے, 12 والی بھی پڑھی ہے. عجیب بات ہے کہ 3 سالوں میں وہ 12 ہوئے, مگر ادھر میرے مصطفیٰ کی امت کے ایک بڑی نشان یہ ہے کہ یہ جدہ کیا تھا. 12 کیا, 1200 بھی نہیں, 12,000 بھی نہیں, بلکہ 90 لاکھ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جی وہ 12 ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بڑی کی یہ شان ہے. دیکھیں نا پیچھے ایک جمعے پہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت غوث پاک جب دنیا سے جانے لگے اس سے پہلے خطاب کرتے رہے, یا امام احمد بن حنبل جب دنیا سے جانے لگے, جاتے جاتے ارے ان کے جاتے ہوئے 2 لاکھ یہودی مسلمان ہو گئے. ان 12 نے پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, ان 12 نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے اور اتباع کرتے ہیں تیرے اس پیارے سونے عیسیٰ کی یا سارے نبیوں کی. آگے کیا کہتے ہیں, فرمایا فاکتبنا مع الشاہدین, فاکتبنا مع الشاہدین. اگر آپ توجہ رکھیں گے تو بڑا سونا پوائنٹ دے رہا ہوں, اور یہ میں نہیں دے رہا, یہ ایسا والا پیش کروں گا کہ کوئی مائیکل آل ہے ہی نہیں کوئی اس کو رد کر سکے. بندے کا نام ہے حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب عالی میں توجہ چاہوں گا, اور لکھنے والے آگے کون ہیں, علامہ راضی تفسیر کبیر والے اور علامہ خازن تفسیر خازن والے. حوالے تو اور بھی بڑے ہیں لیکن میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. انہوں نے لکھا اصل میں یہ جو فاکتبنا مع الشاہدین ہے, اس سے مراد میرے آقا کی شہادت ہے. اور وہ یوں عرض کر رہے تھے, مولا چونکہ قیامت والے دن تیرے پیارے نبی کی امت نبیوں کی شہادت دے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھے آپ کے لیے, یہ ناچیز کہاں سے بول
بول رہا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کے اندر سے، اور روایت لے رہا ہوں ابن عباس سے. سبحان اللہ. ارے نوٹ کریں، اور لکھنے والا عام بندہ نہیں ہے، علامہ راضی جیسے لوگ ہیں نقل کرنے والے، تفسیر خاطر والے ہیں، اور بیان القرآن والے لوگ ہیں. میں حوالے مزید گنتا جاؤں تو بات بہت آگے جائے گی، لیکن میں توجہ چاہوں گا. یہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ جو لوگ شہادت دیں گے قیامت والے دن، ہمیں ان میں شامل کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں ان میں شامل کرنا. اور اعلان کر رہے ہیں، ایک تو اتباع کریں گے تیرے نبیوں کی، یا چلو حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے حواری تھے وہ اتباع کر رہے ہیں اور ایمان بھی لے آئے ہوئے تھے سارا کچھ. لیکن یاد رہے چونکہ ان کی تربیت حضرت عیسیٰ علیہ اللہ نے کی تھی، اس لیے جناب علی وہ جان گئے تھے کہ قیامت والے دن ہوگا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے میں نے تو یہاں پہ حدیثیں لائی ہیں، اور چلو جو آیت میرے مفسرین جو ناچیز میں مطالعہ کی ہیں، جو آیت انہوں نے اس ضمن میں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کے اندر کون کی ہے وہ بھی سن لیں. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سبحان اللہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا دوسرے سپارے کی غالباً دوسری آیت ہے، میں توجہ چاہوں گا لیکن ترجمہ اگر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. میں اپنے سید کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ بات وہاں پہ اگر حضرت عیسیٰ ہے یا آدم صفی اللہ یا ابراہیم خلیل اللہ یا ساری قومیں ہیں، یہ ساری امتیں ہیں جتنی بھی ہیں، یہ بندے جان گئے تھے کہ قیامت والے دن ہوگا کیا کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور پھر فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ترجمہ یوں سمجھ لیجئے، میں اپنے سید کے قلم سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ بن گیا جن کی تربیت حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کی، وہ یوں کہنے لگے کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب. یہ جتنی ترے آیتیں ابھی میں نے ساتھ میں پڑھی ہے نا، یہ 3 اور 4 آیات بینات، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، اور بالمصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے اعلان کیا ختم نبوت کا. سبحان اللہ. بولو بولو بولو. اعلان کیا ختم نبوت کا. کیوں اعلان کیا؟ پچھلے جمعے پہ آپ سن چکے ہو مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور چونکہ عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر جب سے حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا مشہور ہو چکا تھا کہ ایک احمد آئیں گے. مشہور ہو چکا، اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا جناب فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور میں حوالے پیش کر چکا ہوں، آپ نوٹ کر چکے ہیں. میں توجہ چاہوں گا، پتہ یہ چلا کہ آج تم جس کے ساتھ رہنے کی خواہش کرو گے اور اس کے ساتھ رہنے کی التجا کرو گے، کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ویسے اگر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواری اگر فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت قیامت والے دن اس امت میں شامل ہو کر جنت میں جائیں گے. توجہ ہے ذرا سارے ایک باری آپ کو نا سبحان اللہ. سارے اگر وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس امت میں شامل ہو کر جنت میں جائیں گے، آئینے کا دوسرا رخ یہ بھی کہتا ہے اگر اس میں قرآن پڑھوں تو بات بہت لمبی چلی جائے گی، لیکن یاد رکھ لو آج یہ خواہش کبھی نہ کیا کرو کہ امریکہ لے بڑے چنگے نے تے برطانیہ لے گھورے بڑے چنگے نے تے بڑے سونے مسلمان میرے پاس انہیں انہوں دی زندگی انہوں دی زندگی کہے ہوئے جو کچھ بھی ہے ان کی زندگی میں وہاں پہ رہ کر آئے، مجھ سے پوچھو کوئی
کوئی ان کی زندگی نہیں، زندگی مصطفیٰ کے غلاموں کی ہوا۔ وہ کیا ہیومن رائٹ کے تحت بچوں کو دودھ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں بے روزگاروں کو؟ ارے ہم نے سیکھا کہاں سے؟ جواب آتا ہے فاروق اعظم سے۔ میں نے ان ساری باتوں پہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کیا ہوا ہے، ویسے بڑی بڑی پھڑے نہیں مار رہا ہوں، میں نے ریسرچ کیا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کچھ نہیں، مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو جائے، پہلے درجے کا گناہگار کیوں نہ ہو، ان سے کروڑ درجے پھر بھی بہتر ہو۔ بعض اوقات نجی محفلوں میں میں چلو لفظ جائز نہیں کہتا، ویسے بندہ مائنڈ نہ کر جائے، لیکن نادان ہوتے ہیں، وہ جی وہ دیکھو نا ان کی وہ ہے ان کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ انہوں نے لیا ہی سب کچھ حضور کی زندگی سے ہے، انہوں نے لیا ہی سب کچھ مدینے کی ریاست سے ہے، انہوں نے لیا ہی سب کچھ جناب علی فاروق اعظم سے ہے، انہوں نے لیا ہی سب کچھ محمد رسول اللہ سے ہے، انہوں نے لیا ہی سب کچھ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق سے ہے، اور آج بھی ان پر اگر روز جاری ہے یا اس کا نام علی ہے یا خالد بن ولید ہے۔ اگر خادم رضوی کہہ دے میں تیری بجا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اجی بات نہیں ہے ویسے، میں توجہ چاہوں گا، بابے کا ٹنگا بھی کوئی نہیں معذور ہے، ٹنگا بھی کوئی نہیں معذور ہے، خاموش بیٹھے، توجہ چاہوں گا، توجہ میری طرف، بابے کی ٹانگیں بھی نہیں، یہاں کہتا ہے لبیک، سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ وہاں کا اپنا شروع ہو جاتا ہے، ایک کہے میں کی اچھے جی یہی تو کلمہ ہے، سبحان اللہ، یہی کلمہ ہے میرے سامنے دی وقار۔ اس لیے آپ یاد رکھ لیں یہ بات، میں اگر ہر بات پہ قرآن پڑھوں تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو قرآن کی 20 آیات بتا سکتا ہوں۔ ابھی رات کو میں یہاں پہ درس قرآن دے رہا تھا اور ضمناً یہ بات آئی تھی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة۔ قرآن 10 کا یہاں پہ دے رہا تھا اور 10 کے اندر میں نے یہ عرض کیا ہے، ارے تو قتل کر کے پھر رضی نامہ کر لے، پھر بھی قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جب تو دیت دے دے یا قصاص ہو جائے یا جناب علی کو تجھے معاف کر دے، مومن پھر بھی تیرا بھائی ہوتا ہے۔ فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین، تیرا دشمن شیطان ہے اور جو اس کی پیداوار ہے۔ اور یاد رکھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں واقعی ختم ہو گیا، میں نے تو آج یہ عرض کرنا تھا، پیغام دینا ضرور ہوتا ہے لیکن بیان میں نے آج یہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ اوپر کیسے گئے۔ میں نے بیان یہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ اوپر کیسے گئے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو سولی دیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب علی نہیں، وہ فوت ہوئے ہیں لیکن فوتگی کے کچھ دنوں بعد یا کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ ایام یا راتوں گزرنے کے بعد وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ نہیں، دونوں عقیدے غلط ہیں۔ تیسرے پچھوں ہونا ہے نمیں جناب مرزا تھا، ان کی بات آپ سنیں گے تو 5 منٹ ہنسیں گے، لیکن ہنسنا منع ہے، یہ مسجد ہے، یہ ذہن میں۔ ان کا قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان پہ نشی طاری ہوئی یا بے ہوشی کے عالم میں ہوئے، جب ہوش میں آئے، یہ مرزا نے اپنی کئی کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، کئی کتابوں میں وہ کہنے لگا وہاں سے لکھنے یہ کیونکہ بیت المقدس کے آس پاس یہ سارے معاملات ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ بیت المقدس سے چلے اور وہاں سے ہوتے ہوتے آتے آتے افغانستان آئے، افغانستان سے پنجاب سے ہوتے ہوئے سری نگر کشمیر پہنچ گئے اور 120-25 سال یا 30 سال عمر پانے کے بعد وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہیں پہ اب ان کی قبر ہے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آسمانوں پر زندہ ہے اور انشاءاللہ وہ پھر آئیں گے۔